نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں ہم نے 26ویں پارے کی تلاوت سنی ہے۔ اس کے اندر سورہ احقاف، محمد، سورہ فتح، حجرات اور سورہ قاف اور ذاریات شامل ہیں۔ مختصراً ان صورتوں کے وہ مضامین جو ابھی تک کسی صورت میں کسی پارے میں گزرے نہیں ہیں، اس متعلق میں مختصراً آپ کے سامنے وضاحت کیے دیتا ہوں۔ سورۃ الاحقاف، احقاف کہتے ہیں ٹیلوں کا ایک پھیلا ہوا وسیع جال، یعنی بڑے بڑے جو پہاڑ نما پتھر ہوتے ہیں، صحراؤں میں ایک بڑی دور تک ان کا ایک سلسلہ پھیلا ہوتا ہے، اس کو احقاف کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں احقاف سے مراد قوم عاد کا مسکن ہے، اور اس کا ہم نے پیچھے تذکرہ سنا ہے، اس لیے صرف اس کے نام کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر جو ایک خاص موضوع مضمون بیان ہوا، جو پچھلی کچھ صورتوں میں بھی ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو کور نہیں کیا، وہ والدین سے متعلقہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فرض ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آپشنل معاملہ ہے جس کو زندگی میں جیسے اس کا جی چاہے وہ کر لے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ تمہاری ماں نے تمہیں مصیبت پر مصیبت برداشت کر کے 30 ماہ تک اٹھائے رکھا۔ 30 ماہ اس اعتبار سے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے، یعنی حمل کے 9 ماہ گزرنے کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اس کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے، اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے۔ یہ وہ مدت ہے جس کے اندر بچہ، شیرخوار بچہ، ٹوٹل اپنی ماں کے آسرے پر ہوتا ہے، سہارے پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف وہ اپنی زندگی کا پیریڈ، وہی انسان کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اس کا احسان ساری زندگی کی کہ حسن سلوک کے ساتھ بھی وہ نہیں چکا سکتا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، یا جوانی میں شاید وہ خون گرم ہونے کی وجہ سے وہ شاید اس طرح چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا، تو وہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو سمجھدار آدمی ہے، جو اپنے والدین کے سلوک کو، اس کے حقوق کو سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا۔ یعنی وہ اپنے لیے بھی سوچتا ہے، اپنے والدین کے لیے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ میری مدد کر کہ میں ایک ایسے اچھے اعمال کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میرے لیے میری اولاد بھی نیک کر دے۔ اگر انسان خود اپنے والدین کا حسن سلوک کے حقوق کو ادا کرتا ہو تو پھر اس کی اولاد اس کے لیے وہ مرحلہ طے کر دیتی ہے، اس کی اولاد اس کے لیے حقوق ادا کرتی ہے، اس کی اولاد اسی سے وہ طریقہ اور وہی آداب سیکھتی ہے جو وہ اپنے والدین کے لیے اپناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ایک اچھی اولاد کا ادب بیان کیا۔ وہ حسن سلوک کس مرحلے کا ہے؟ یعنی کوئی انسان یہ پوچھ سکتا ہے کہ حسن سلوک کا کم از کم طریقہ کیا ہے؟ میں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، تو بالفرض وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو شدید ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، ذہنی توازن ان کا خراب ہو جاتا ہے، ان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ اولاد کو مارنے بھی لگ جاتے ہیں، اولاد پر اونچی اونچی چیخنے بھی لگ جاتے ہیں، اولاد کو ایسی کڑوی کسیلی سنانے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اس مرحلے میں ایسا کیا توازن ہے یا ایسا کون سا پیمانہ ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ حسن سلوک اس قدر ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. یہ وہ جو لوگ ہیں جو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے ہم اعمال کو قبول کرتے ہیں. نتقبل عنہم احسن ما عملوا، نیک اعمال ان کے قبول ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ والدین کی ناراضگی یا ان کے ساتھ بدسلوکی یا حسن سلوک نہ کرنا یہ اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا اور خوشنودی والدین کی رضا اور خوشنودی میں ہے. وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. سو جس نے والدین کو راضی کیا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ان کے جو برائیاں ہیں ان سے ہم تجاوز کرتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں، ان کو اصحاب جنہ میں سے بناتے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا وہ سچا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما، یہ کم از کم مرحلہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو اف کہے. اف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات، کوئی عمل وہ ناگوار گزری تو انسان کرتا کچھ نہیں ہے، ان کے خلاف نہ بات کرتا ہے، ان کے خلاف نہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، بس اپنی زبان سے صرف اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرے والدین کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے اف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما، ایسا رویہ نہیں اپنانا کہ ان کو لگے کہ میرے بچے نے مجھے جھڑکا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انتہائی نرم اور اچھے انداز سے بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے ہمیشہ سے ہی اچھی دعا کرنی ہے. اور سب سے اہم دعا اللہ تعالیٰ نے جو بتلائی کیا ہے، اے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے لڑکپن میں، میری شیر خارگی میں مجھ پر رحم کیا. یہ وہ انسان کی زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں والدین کے علاوہ اس کا کوئی خیال کرنے والے نہیں ہوتے، اور انسان کی موت تک اس کی زندگی میں دنیا میں صرف یہی ایک رشتہ ہے جو اس کے لیے اپنے دل کے اندر انتہائی حساس جذبات رکھتے ہیں. باقی سارے جذبات، سارے رشتے وہ انسان کے کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی سمجھوتے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی بھی شکار نہیں ہوتا. یہ آیت، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً یہ نازل فرمائی ان صحابہ کرام کے لیے جن کے والدین وہ کافر تھے یا وہ خود مسلمان تھے، ان کے بچے کافر تھے. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل تھا کہ وہ خود بھی مسلمان ہوئے، ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا شرف بخشا، اور ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا. اس کے علاوہ وہ صحابہ جو مسلمان ہوئے، اور یا تو ان کے والدین وہ مسلمان نہ ہوئے یا ان کی اولاد مسلمان نہ ہوئی. سو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتلایا کہ جن کے والدین مسلمان نہیں ہوئے ان پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پھر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں لازم. سو والدین اگر برے ہوں، وہ اسلام سے دور ہوں، وہ مسلمان اچھے نہ ہوں، لیکن بحیثیت اولاد آپ پر ان کا حسن سلوک، ان کی اطاعت، ان کی بات سننا، ان کے لیے کام کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آنا یہ لازم اور ضروری ہے. اس کے اندر میں صرف ایک بات مزید بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. والدین کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، وہ دعا ہو یا بد دعا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک دعوت الوالد لولدہ، والد کی اپنی اولاد کے لیے کی گئی دعا ہے. اور ہمارے ہاں زیادہ تر والدہ کو اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ والد کے حقوق یا ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کا تصور بہت کم ہوتا ہے. حتیٰ کہ میں ایک جنازے میں ایک مرتبہ شریک ہوا، اور میت بس میں انہوں نے میت بھی رکھی اپنے والد کی، تو وہ اس میت کے اندر اس میت کو لے جاتے ہوئے قبرستان تک تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا سفر تھا، اور اس میں وہ خوب گپیں لگاتے رہے.
اور وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو اس بات سے وہ خوشی تھی کہ والد صاحب فوت ہو گئے، خوشی نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں والد کی والدہ جیسی قدر نہیں تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں والدہ کا، ماں کی شان وہ اتنی بیان کی جاتی ہے کہ باپ کی شان اور باپ کے حقوق اور باپ کی عظمت اس کا کچھ اندازہ نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد انسان کے لیے جنت کے سب سے اہم دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کو محفوظ کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ یہ والدین کے حقوق میں والدہ کا زیادہ تذکرہ حدیث میں، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ کس کا حق زیادہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا۔ وہ اس لیے کہ والدہ کمزور ہوتی ہے، اپنے جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی وہ ایک بحیثیت خاتون ایک کمزور عنصر ہوتی ہے، اس لیے زیادہ ذکر اس حدیث کی صورت میں وہ ہوا۔ لیکن حقوق میں کمی کرنا، حسن سلوک میں کسی قسم کی کمی کرنا والد اور والدہ کی اسی طرح ایک جیسی صورت ہے۔ اور بد دعا کی صورت میں حضرت جریر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کی بات نہ سنی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے، اور جب وہ 3 مرتبہ تینوں دنوں میں ایسا ہوا تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہ تجھے فاحشہ کا منہ دکھائے، یا تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو ایسا ہوا پھر اس قوم میں سے ایک خاتون جو فاحشہ تھی، اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی، اور وہ بدکاری کا الزام اس نے جریج پر لگا دیا، اور وہ جب جریج پر لگایا گیا تو وہ ایک چھوٹا سا اپنا عبادت خانہ بنا کر اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ قوم آئی اور انہوں نے وہ سارا ان کا عبادت خانہ گرایا اور گھسیٹ کر باہر نکالا اور کہا کہ تم بڑے نیک اور متقی بنتے ہو، اور تم نے ایک بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کر رکھی ہے، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس بچے کو منگوایا، اس کے پیٹ میں دبایا اور اس سے پوچھا بتلاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچے نے بول کر بتلایا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بری کر دیا، لیکن والدہ کے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول کیا۔ اس لیے محدثین اور اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا۔ حضرت محمد ابن سیرین عظیم محدث تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب ان سے کوئی نیا بندہ ملنے جاتا، کہ ایک مرتبہ کوئی شخص ان سے ملاقات کے لیے گیا تو مجلس میں وہ ڈھونڈتا رہا کہ محمد ابن سیرین کون ہے، حالانکہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ وہ ابن سیرین عظیم محدث کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جو خاتون کے قدموں میں بیٹھا ہے وہ شخص ہے۔ کہا پھر یہ اس خاتون کے قدموں میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تو عظیم محدث ہے، مسند پر بیٹھے۔ کہا یہ ان کی والدہ ہیں، اور یہ اپنی والدہ کے سامنے اس قدر عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلاف کا ہم سے ملتا ہے۔ اور اس میں دوسرا موضوع جنات کا ہے۔ عموماً مختصراً تعارف یہ ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے۔ انسانوں کی طرح سے مراد یہ کہ وہ مکلف اسی طرح ہیں جس طرح انسان ہے، وہ بھی اعمال کے اللہ کے ہاں اسی طرح جواب دہ ہیں۔ اور یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ یہ طاقت دے رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات کی کئی احادیث ہیں۔ مشہور ترین حدیث اس میں یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وادی نخلہ میں ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، اور آپ کو وہ پوری رات ہم نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ وہ غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو گم پایا، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا میرے پاس کچھ جن آئے تھے اور وہ مجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، سو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو قرآن سنایا۔ انہوں نے مجھ سے توشے کا مطالبہ کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے ہڈی، تمہارے جنات کے لیے ہڈیاں تمہاری خوراک ہیں، اور تمہارے جانوروں کے لیے اونٹنیوں کی مینگنیاں خوراک ہیں۔ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب بھی تم استنجا کرنے لگو تو ہڈیوں اور مینگنیوں سے کبھی بھی استنجا نہ کرنا، یہ تمہارے جنات بھائیوں کے لیے خوراک ہیں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہیں۔ اور اس صورت میں خصوصاً جو ذکر کیا گیا وہ ان کے قرآن سننے سے متعلق ہے۔ جنات خصوصاً آسمان کی خبروں کی طاق میں رہتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو آسمان کی خبریں بند کر دی گئیں، شہاب ثاقب کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ اس وقت جنات نے پورے زمین میں پھر کر یہ کھوج لگانے کی کوشش کی کہ ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے کہ ہم پر اتنی سختی لگا دی گئی۔ جب وہ کچھ
تلاش میں نکلے تو کچھ جنات وہ اس وادی میں پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. یستمعون القرآن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جب ہم نے کوئی جنات کے گروہ کو بھیجا کہ وہ آپ کا قرآن سن رہے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ جب انہوں نے اس قرآن کو سنا, کان لگائے. قَالُوا أَنصِتُوا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا خاموش ہو جاؤ. فَلَمَّا قُضِيَ اور جب انہوں نے وہ سنا. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ سو پھر وہ اپنے قوم کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے یا قومنا اے ہماری قوم, اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے من بعد موسیٰ جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے, مصدقا لما بین یدی اور جو تمہارے پاس یعنی تورات ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے. یہدی الی الحق یہ حق کی رہنمائی کرتی ہے. وإلی طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے ہماری قوم اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو. اور سورہ جن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے ایک بڑی عجیب کتاب سنی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جنات قرآن مجید کی حقانیت کے معترف ہوئے اور انسان اس قرآن مجید کے اندر کیڑے نکالنے لگے, اس سے متعلق اعتراضات کرنے لگے, اور ان کو پہلی دفعہ سن کر ہی اندازہ ہو گیا کہ اس زمین میں یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے. سو یہ انسانوں کے ساتھ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جنات کی یہ پہلی ان کا ایک تعلق تھا یا میل ملاپ تھا. اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جنات کی طرف وہی انبیاء مبعوث ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرف ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اسی طرح نبی ہیں جس طرح انسانوں کے لیے نبی ہیں, اور اس جنات کے اندر شر بنسبت انسانوں کے زیادہ ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد سورہ محمد ہے, اور سورۃ المحمد کی تقریباً ہم نے سارے مضامین پیچھے اس کے تفصیل سے گزرے ہیں. اس میں قتال ہے, اس میں جنت کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد خصوصاً جو آخر میں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ بخل ہے. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا جائے تو خرچ کرو. فمنکم من یبخل تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کے پاس دولت ہے, مال ہے, خرچ کرنے کی استطاعت ہے, لیکن پھر بھی بخل کرتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ جو بخل کر رہے ہیں, کنجوسی کر رہے ہیں, وہ اپنے جان کا نقصان کر رہے ہیں, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللہ غنی ذات ہے, اس کو کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی کسی قسم کی کوئی سروکار نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ تم فقیر ہو. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بخل زدہ مال وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ جس مال کے ساتھ انسان بخل کر رہا ہے قیامت کے دن یہ مال توق بنا کر انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا. سو یہ بخل مال کے اندر اس کو چھپا چھپا کر رکھنا یا اس کی گنتی کو سنبھال کے رکھنا, اور زکوٰۃ کے اندر حیلے کرنا. کئی لوگ زکوٰۃ کا یہ بھی حیلہ نکالتے ہیں کہ اپنے جو دکان پر ان سے کو مانگنے والے آئیں تو ان کو 10 20 50 روپے دیتے رہتے ہیں اور اس کا حساب رکھتے ہیں. سال بعد زکوٰۃ میں سے وہ پیسے نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری زکوٰۃ میں شامل ہو گیا. اور اس قسم کے کئی ہیلے ہم نے وقتاً فوقتاً سنے ہیں. سو بخل کی اس صورت کے اندر بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے. اس کے بعد سورۃ الفتح ہے. سورہ فتح یہ جو عمرہ قضاء تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ گئے, آپ کے راستے کو روک دیا گیا, وہاں پر بیعت رضوان ہوئی. اور صلح حدیبیہ جس کو بڑے مشہور اس کے متعلق معروف ہے وہ اس موقع پر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو فتح مبین قرار دیا. فتح مبین اس لیے قرار دیا گیا, وہ جو معاہدہ ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان وہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو اپنے معانی کے اعتبار سے لگتا ایسے تھا کہ مسلمانوں کی ذلت والا معاہدہ ہے. سو اس لیے کئی صحابہ بڑے متنفر ہوئے, بڑے ناراض ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مثال کے طور پہ اس میں ایک شق یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آ جائے مکے سے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو واپس کریں گے, لیکن اگر کوئی مسلمان وہاں چلا جائے تو کافروں پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس کریں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی. اور اس موقع پر کئی ایسے واقعات ہوئے جو بڑے ایمان افروز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کو لکھ رہے تھے. سو اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے. تو جو ان کا
معاہدہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا نہیں تھا، لہٰذا آپ یہ لفظ رسول اللہ مٹا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ رسول اللہ مٹا دو۔ لیکن کیا کمال محبت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ مٹا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلاؤ کہاں لکھا ہے، اور پھر آپ نے اس کو خود مٹایا۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ہوا، ایک ان کی طرف سے معاہدہ کرنے والا جب آیا تو اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور اس نے جا کر کہا لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشیہ، لوگوں میں ایک سفارتکار آدمی ہوں، بڑے بڑے محلات میں بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتا رہتا ہوں، اپنی قوم کی نمائندگی کرتا ہوں، میں نے قیصر، کسریٰ، نجاشی کے دربار دیکھے، اس دور کے یہ بڑے بادشاہ تھے، لیکن میں نے کسی کے اندر بھی کسی بادشاہ کے حواری، اس کے مشیران، اس کے درباریوں میں وہ تعظیم اور محبت اپنی بادشاہ کے لیے نہیں دیکھی جو محمد کے ساتھیوں میں نے تعظیم محمد کے لیے دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیا دیکھا ہے جو باقیوں میں نہیں دیکھا؟ فرمایا میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنے لگتے تو سارے صحابہ خاموش ہو جاتے، پھر کسی میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اپنی زبان سے کوئی بات نکالے۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کر رہے ہوں اور اس دوران آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے کوئی لعاب کسی صحابی کے ہاتھ پر گر جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو صاف کر لیتا ہے، وہ اس کو اپنے چہرے پر ملتا ہے عقیدت کے ساتھ۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت کرتے ہیں جس کا نام نماز ہے، اور اس سے قبل وہ وضو کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ اس وضو کے استعمال شدہ پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ اتنی محبت میں نے کبھی کسی بادشاہ کے ساتھیوں کی اپنے بادشاہ کے ساتھ کبھی نہیں دیکھی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان نثاری تھی۔ سورہ حجرات کا ابتدائی حصہ بھی اسی سے متعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کی عظمت، آپ کے جلال کے لحاظ اور ناموس کی تعظیم کے اعتبار سے۔ اس کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تعظیم کی ایک مثال ہے اس کی وضاحت کے لیے کافی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت کیسی تھی، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی ناک مبارک کا، آپ کے چہرے کے خد و خال کیسے تھے، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، تو میں کبھی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ فرمایا میں نے کبھی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت میں کبھی آپ کی طرف آنکھ بھر کر ہی نہیں دیکھا، یعنی اس قدر شاندار عظمت اور تعظیم تھی، اور اس قدر جانثاری تھی کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے رہ گئے، آپ کے ارد گرد 7 انصار اور 2 مہاجر صحابی تھے، تو کفار آپ پر غالب آنے لگے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو کفار سے ہمارا بچاؤ کرے گا؟ تو ایک ایک کر کے سارے انصاری صحابی آپ کی آواز پر لبیک کہتے وہ شہید ہو گئے۔ وہ کمال، اس جذبے کو، اس متعلق اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وَاعْلَمُوا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم یہ جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کی، ان کی خوش قسمتی، خوش بختی کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے اندر رسول اللہ ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، برائی، نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ویسی مکروہ بنا دیا ہے، ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پھر سارے بندوں کے دلوں میں حضرت رسول اللہ کا دل سب سے بہترین دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، وابتعثہ برسالتہ، پھر نبی بنا کر بھیجا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، پھر اصحاب محمد،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. وہ ہستیاں ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی انہوں نے زیارت کی. اس صورت کی جو وجہ تسمیہ ہے حجرات کہتے ہیں. یہ حجرت ان کی جمع ہے. ہمارے ہاں حجرہ کہا جاتا ہے بیٹھک کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے، یہ ایک معلوماتی آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی اس کے دو پورشن تھے، دو حصے تھے. پہلا حصہ اس کو کہا جاتا تھا بیوت، بیت. دوسرا حصہ تھا حجرہ، جس کی جمع یہاں پہ حجرات ذکر کی گئی. بیت جو حصہ ہوتا تھا یہ وہ حصہ تھا جس کے اوپر چھت تھی، یعنی وہ کمرہ تھا. اور حجرہ یہ وہ حصہ تھا جس کو ہم صحن کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر چھت نہیں تھی. اور اس کی دیواریں وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مکمل احاطہ تھا. یہ آپ کے تقریباً ہر گھر کے ساتھ ایک حجرہ تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں اور 9 کی الگ الگ گھر تھے. اور ان کے گھروں کا یہی تقریباً نقشہ تھا. اور یہ گھر مسجد نبوی کے تقریباً قریب تھے، جن میں سے حضرت عائشہ کا گھر سب سے قریب تھا. اور ان کے گھر کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے آواز لگائی، اور آواز انہوں نے حجرے کے باہر سے لگائی. ایک تو اندر وہ کمرہ ہے جس کے اندر آپ رہتے ہیں، اور اس کے باہر حجرہ ہے. وہ کمرہ تقریباً اس دور کے اعتبار سے تقریباً اس کی چوڑائی اور لمبائی 10x15 کے قریب بنتی ہے، یا اس کے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہے. اس کی مکمل تحقیق مختلف تاریخ دانوں نے کر رکھی ہے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ان گھروں کو منہدم کیا جانے لگا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، تو اس وقت اس کی باقاعدہ پیمائش کر کے اس کو تاریخ میں محفوظ کیا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ایک معجزہ ہے کہ شاید شخصیات کی زندگیوں کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا. آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی رہائش، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے طور اطوار، آپ کی چال ڈھال، آپ کا پہناوا، آپ کا کھانا پینا، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے محبت ہے. اور پھر اس امت سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ نبی سے اسی طرح محبت کریں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. اس صورت کے اندر معاشرت کے کچھ اصول بیان کیے گئے، مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. 3 اصول وہ ہیں جو آپ اپنے کسی دوسرے بھائی کی غیر موجودگی میں اپنائیں، اور 3 وہ ہیں جو اس کی موجودگی میں. لا يسخر قوم من قوم، مذاق نہیں اڑانا. اور ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ان کی کسی ایسے عادت یا کسی ایسے عیب جو ان کے اندر موجود ہے اس کا ان کو عار نہیں دلانا. اور ولا تنابزوا بالالقاب، نام بگاڑ کر نہیں لینے. یہ 3 معاملات اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یہ کام جو کرتا ہے اگر وہ اس حال میں مر جائے کہ اس نے اپنے کسی بھائی کا مذاق اڑایا یا کسی کا نام بگاڑا یا کسی کے ایسے اس کے اندر کوئی عیب موجود تھا، اس وجہ سے اس نے اس کو پکارا اس عیب کے ساتھ، اور وہ اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا، تو وہ ظلم کی حالت میں مرا ہے. اور یہ اس وقت ہے جب ایسے بندے کو یہ بات بری لگتی ہو. بعض لوگ ان کی ایسی عادت ہوتی ہے یا ان کا ایسا پیشہ ہوتا ہے جس سے وہ معروف ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پکارتے ہیں اور ان کو وہ برا نہیں لگتا. یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. مثال کے طور پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا اور اس کو آپ نے مذاق سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اور اس قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسے مزاح ثابت ہیں جو سامنے والے یا صحابہ کرام کو وہ برے نہ لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیے. اور محدثین میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیشے سے معروف ہوئے اور ان کو باقاعدہ اسی پیشے کے ساتھ ان کے نام محفوظ ہوئے اور اسی کے ساتھ ان کو بلایا اور پکارا جاتا ہے، جس میں کئی ایک ہیں اعرج، اور اسی طرح ایک محدث ہیں مشہور، ان کو موچی کے نام سے پکارا جانے لگا. حالانکہ وہ خود موچی نہیں تھے، لیکن وہ کسی موچی کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ اسی وجہ سے معروف ہوئے اور ان کو برا نہیں لگتا تھا اور اسی نام کے ساتھ ان کو پکارا گیا. 3 چیزیں وہ ہیں جو غیر موجودگی والی ہیں. پہلی بدگمانی، آپ کسی مسلمان
کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق بدگمانی، او یار وہ جو اس نے وہ بلڈنگ بنائی ہے نا، پکی بات ہے اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، اور یہ ہمارے ہاں معروف ہے۔ جس بندے کی یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو آسودگی نہیں دی ہوئی، غربت کا شکار ہے، وہ آسودگی اور کشادگی کی کیفیت میں نہیں ہے، اس کی عادت یہی ہوتی ہے، وہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرے گا یا غیبتوں میں پڑا رہے گا۔ اور جس کو اللہ آسودگی دے دیتا ہے وہ ان چیزوں سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے جاسوسی، جب بدگمانی کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ جاسوسی پر لگتا ہے، وہ اپنے گمان کو سچا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ جو میں نے اس کے بارے میں سنا ہے یہ میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جاسوسی کہتے ہیں ایسا عمل کہ آپ کسی بندے کے اس عمل کی کھوج میں لگ جائیں اس حالت میں کہ اس بندے کو علم نہیں ہے کہ آپ وہ کھوج رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق بڑی شدید وعید بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عمل کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، جاسوسی میں لگ جاتا ہے کہ معلوم کروں یہ کام یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے، پھر اس کے اعمال، اس کے عیب، اس کے چھپے ہوئے معاملات اللہ تعالیٰ لوگوں پر عیاں کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری صورت ہے غیبت، کہ ایک مسلمان کے اندر وہ عادت موجود ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے وہ اس قسم کے کام کرتا ہے، اور آپ پھر مجلس لگاتے ہیں اور مجلس کے اندر اس کو خوب ہوا دیتے ہیں کہ وہ بندہ اس کی یہ کام بڑا غلط ہے، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے وہ بھی کیا تھا۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ غیبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی بندے کی ایسی صورت کو بیان کریں جو اس کے اندر نہیں ہے، جو اس کے اندر ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جب ہے تو ہم نے اس کی برائی بیان کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غیبت ہے کہ ایک اس کے اندر برائی موجود ہے اور تم اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو سنا رہے ہو۔ اگر اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں تو وہ تو بہتان ہے، اس کا مزید گناہ ہے۔ اچھا، اب سوچ یہ آتی ہے کہ اگر انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کا وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کچھ نہیں بتا سکتا، تو پھر کیا کرے؟ یہ اسلام کی بڑی عظیم سچائی ہے، اور اسلام کی یہ گہرائی ہے، خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے مسلمان بھائی کی کسی برائی کا پتہ لگا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا عیب ایک جانب کر کے اس کو سمجھانا ہے، بتلانا ہے، بھائی یہ آپ کا کام ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس کو درست کر لیں۔ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ کبھی دوسروں کے سامنے چیخ و پکار کر کے نہیں بتاتا، آئینہ اس کو طعن و تشنیع کے ساتھ اس کی برائی نہیں دکھلاتا، آئینہ اس کو خاموشی سے بتلاتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے، اور انسان بڑی خوشی سے اپنے اس نقص کو درست کرتا ہے جو اس کو آئینہ دکھلاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مومن کی شان کے لائق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی موجودگی، غیر موجودگی میں اس کے کسی ایسے عمل کو اس طرح بیان نہ کرے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ اسی آیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ نے سارے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، یہ جو قبیلے، کنبے، خاندان بنائے ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، اللہ کے ہاں تقوی کی بنیاد پر لوگوں کی عزت اور ان کی توقیر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا خاندان نہیں تھا، وہ رنگ سے سیاہ تھے، وہ اپنے معاشرے کے اندر ایک آزاد کردہ غلام کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن رب کے ہاں اتنی حیثیت اور مقام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال مجھے بتلاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، میں نے جنت کے اندر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں کرتا، دن اور رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ نے جتنے مقدر میں نوافل لکھے ہوتے ہیں میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا وہ عمل اس قدر محبوب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنا دی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ایک معاشرے کے افراد کو آپس میں جوڑنے کے کام آتے ہیں، اور یہ وہ امور ہیں جن کو کرنے سے یہ نام بگاڑنا یا القابات لگانا یا ان کی عیب جوئی کرنا، ان کے کرنے سے انسان کے معاشرے کا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ یہ اخلاقی اقدار ہیں جو کسی بھی معاشرے کی کردار میں، اس کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بات سننے